اس نے کہہ دیا کہ عمران خان کے بارے میں یہ میرے لفظ مارک کر لیں، وہ کامیابی حاصل کرے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط پروف کرے گا، جسٹ مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ بندہ 1000 میں سے 1000 دفعہ آپ کو غلط ثابت کرے گا۔ صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ۔ السلام علیکم ناظرین، رمیز راجہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ رمیز راجہ نے ایک بات کی اور اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو اس کے اندر سنواؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1000 دفعہ کوشش کریں، عمران خان 1000 دفعہ آپ کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ رمیز راجہ ایک پرومیننٹ بندہ ہے، کرکٹ میں ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے اور عمران خان کے قریبی دوستوں میں عمران خان کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے تو کسی حد تک تو ان کی بات درست ہے، کیونکہ پورے سسٹم کا استعمال کیا گیا 2 سال تک، مسلسل 2 سال پورے سسٹم کو استعمال کیا، پورا زور لگایا گیا کہ عمران خان کو سسٹم سے نکالا جائے، اور عمران خان وہ بندہ تھا کہ جو وہ تو سسٹم ہی نہیں تھا۔ مطلب ایک ایسے بندے کے پیچھے آپ نے پورے سسٹم کو 2 سال لگایا جو بندہ ہی سسٹم کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ بندہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک سسٹم بن چکا ہے، وہ عوام کی ایک سوچ بن چکا ہے، وہ ایک رائے بن چکا ہے، وہ کرکٹر ہے، اس کا ایک سپورٹس مین کا جذبہ ہے، تو اس نے سارے کام جو کہ سپورٹس مین کی طرح، وہ کوئی بات ترک نہیں کرتا، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ٹرائی اگین والا کام ہی چلتا ہے۔ پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں کہ رمیز راجہ نے ان کے بارے میں کیا بات کی۔ میرے آپ ورڈز مارک کر رکھیں، اور یہ پروفیسی ہے ایک طرح سے، ہی ول سکسیڈ، ہی از باؤنڈ ٹو سکسیڈ، آپ جو مرضی کر لیں اس انسان۔ اس نے کہہ دیا کہ عمران خان کے بارے میں یہ میرے لفظ مارک کر لیں، وہ کامیابی حاصل کرے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط پروف کرے گا، جسٹ مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ بندہ 1000 میں سے 1000 دفعہ آپ کو غلط ثابت کرے گا۔ صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ، اینڈ بلا کی انٹیلیجنس، ہارڈ ورکنگ، نیت کا صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ۔ اور 3 باتیں اس نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں عمران خان کے بارے میں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ نیت کا صاف ہے، ہارڈ ورکنگ ہے اور بلا کا ذہین ہے، اور اگر یہ پچھلے 2 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر جس طریقے سے اس نے اس کے اندر سروائیو کیا، تو اس چیز کو تو جو ہے نا داد دینی پڑے گی۔ اور پہلی بات یہ کہ اس کی نیک نیتی کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ٹھیک ہے، اس کے الزام لگا، معاملہ عدالتوں میں گیا، جس طرح وہ فیصلے کروائے گئے، اور اس کے بعد اب بڑی عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر ان پروسیڈنگز پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے، اور جس طریقے سے اجلت سے ان کیسز کے فیصلے کروائے گئے، رات کو 12 بجے تک ہیئرنگ کی گئی، تو اس سے بھی ثابت ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے خلاف کوئی شوگر مل کا کیس کوئی نہیں بنا، کوئی منی لانڈرنگ کا کیس کوئی نہیں بنا، نہیں تو وہ دیکھے وہ کیریئر کی ایک پیک پہ رہا ہے، اس نے جتنا فیم حاصل کیا شاید پاکستان میں کسی کو اتنا بڑا نام ملا ہو، اور اس نے جب جا کے پاکستان سے باہر جب بھی گیا ہے اور اس نے جو تقریریں کی ہیں وہ پورے عالم اسلام نے سنی ہے، اس کی بات صرف اب پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ عمران خان کون ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا وہ سپورٹس مین کا سپرٹ ہے، عمران خان کوئی بھی ارادہ کر لیتا ہے، اس کے جتنے قریبی دوست ہیں سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ جب ایک دفعہ ٹھان لیتے ہیں، عمران خان خود کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ، یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں، جب میں کسی چیز کا ارادہ بنا لیتا ہوں تو میں خود بھی چاہوں تو میں پھر اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ جو میں نے ارادہ کیا ہوتا ہے وہی ارادہ میری موٹیویشن ہے، اور ایک جو سپورٹس مین ہے اس کا اسپرٹ بھی یہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کسی کو اپنا راز نہیں دیتا، اس کے جو قریبی لوگ ہیں، اس کے جو ساتھ رہنے والے لوگ، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کل کیا بات کرنے والا ہے، یہ اگلے لمحے کیا بات کرنے والا ہے۔ تو یہ چند چیزیں عمران خان کے بارے میں شاید جو اس کی کامیابی کا بہت بڑا راز ہیں۔ اور اس کی ایک اور بڑی مثال ہے کے پی کے بارے میں، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا کہ کے پی والے دوسری دفعہ کسی سیاسی جماعت کو، کے پی کی ایک لیگیسی تھی، پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے، ان کی ایک لیگیسی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کو ایک ہی موقع دیتی تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو 3 دفعہ وہاں سے جو ہے نا میجارٹی لے چکی ہے۔ اب تو جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ورنہ تو پنجاب اور باقی صوبوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کرنا تھا، لیکن بات یہ کہ کم از کم کے پی کو دیکھ لیں، اس کی لیگیسی کو آ کے پاکستان تحریک انصاف نے توڑ دیا، وہ عمران خان نے توڑ دیا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ جو صوبہ کسی سیاسی جماعت کو دوسرا موقع نہیں دے رہا تھا، اس نے آخرکار پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ موقع دیا ہے؟ کوئی تو بات ہے، کوئی تو انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے کہ پورے کے پی کے لوگ مطمئن ہیں۔ یہ تو صرف ان کا یہ 12 سال کا ٹینور بن رہا ہے، اس سے پہلے جا کے دیکھ لیں،
जो सियासी जमात आई है सिर्फ 5 साल ही उनको मिले हैं। इमरान खान के बारे में एक फैक्टर ये भी है कि उसने अब अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया है, बला का उसका भरोसा है। इमरान खान खुद कहता है कि देखो कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन ये है कि जब इंसान तौबा कर लेता है और अपने आप को अपने रब के हवाले कर देता है तो फिर वो रब्बुल आलमीन है, वो माफ़ करने वाला है। तो वो इस चीज़ को मानता है। जब उसके ऊपर इस तरह के कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, जब मैं क्रिकेटर था तो कुछ स्कैंडल जो मेरी साथ जोड़े जाते हैं वो किसी हद तक ठीक होंगे, लेकिन बात यह है कि तौबा का दरवाज़ा तो बंद किसी के लिए नहीं। खुदा की ज़ात तो बहुत बड़ी माफ़ करने वाली, वो रहीम है, करीम है, और वो जो है ना गुनाहगार इंसान को भी माफ़ कर सकता है। इसमें तो कोई दूसरी राय वाली बात ही नहीं है। और उसने खुद ये कह दिया कि जब अल्लाह ताला के सामने इंसान अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है और अपने किए हुए कुछ गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देने वाली है। अब इमरान खान को जेल में भेजा गया कि इमरान खान जेल में जाएगा तो शायद वो टूट जाएगा या वो किसी कंप्रोमाइज़ पे आ जाएगा। सियासी जमातों ने इसको कैश आउट करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब तो नून लीग के रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, मियां जवेद लतीफ़ बड़े प्रोमिनेंट बंदे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। वो कहते हैं कि देखें जी, हमें अजाब में फंसा के इमरान खान जेल के अंदर बैठ के देसी मुर्गे खा रहा है। तो मतलब कि अब सियासी जमातों को उनके जेल में भी होने से टेंशन है। पहले जेल नहीं जा रहा था तो टेंशन थी, इसको क्यों जमानतें मिल रही हैं, अदालतें इस तरह क्यों कर रही हैं, ये बड़ी बातें की जा रही थी। अब वो जेल में चले गए तो अब वही लोग खुश नहीं, कहते वो तो जेल में सुकून में बैठा हुआ है और हम यहाँ अवाम के अंदर अजाब में डले हुए हैं, हम अवाम में निकल नहीं सकते। भाई काम ही कुछ अच्छे करें ना। हाँ, अगर अवाम तो बात करेगी। इमरान खान के जाने के बाद जिस तरह महंगाई हुई, हर चीज़ डबल और ट्रिपल हो गई है, तो अवाम को तो वो जो है ना 140 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए। 140 में लोगों का फिर भी गुजारा चल रहा था। उसके बाद आटा, गैस, बिजली, ये सारी चीज़ें जिस तरह महंगी हुई। और इमरान खान ये नहीं है कि वो जेल में गया तो वो तो कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो जेल में मजीद भी बैठने को तैयार हूँ, मैंने तो अपना पूरा माइंड बना लिया है। तो देखिए कि एक इंसान के एक अज़्म समीम भी होता है, एक इरादा भी होता है, और उसका इरादा जो होता है वो इसको कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं इमरान खान के बारे में, और ये एक गवाही थी या एक स्टेटमेंट थी रमीज़ राजा की जो हमने आपको सुनवाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद नज़रसानी करना पड़ेगा। अगर ये नज़रसानी नहीं करेंगे तो फिर हालात आप लोग के सामने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।